السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم سنیں گے ایک چھوٹے سے بچے کے زبان سے تقریر۔ اپنے آپ پر کوسیں گے کہ ہم لوگ پوری زندگی بتا دیے لیکن کچھ نہ کر پائے۔ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی۔ ونصلي على رسوله القديم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم وصدق نبي المتين المبين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گا کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، سبحان اللہ، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صدر الافاضل علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت اسحاق اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف لائے ہیں سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چرندے پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حج اللہ کی رضا چاہتی ہے، بہاروں پر اللہ کی رضا چاہتی ہے، خوشگوار اللہ کی رضا چاہتی ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، جہاں تک کہ تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام انسان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اللہ چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے اوپر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی۔ لیکن اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کیا تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینہ کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین پہ نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، کعبہ کوثر میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح قلم سے آگے، عرش و کرسی سے آگے، تو عرش و کرسی سے آگے، معزز سامعین اکرام، مکہ سے آگے، مکہ سے آگے، یوں کہیں کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان عطا کی، وہ عظمتیں عطا کی جو نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ معزز سامعین اکرام، رسول کو بشر کہنے والوں ذرا سنو، رسول کو بشر ابو جہل نے کہا تھا، رسول کو بشر ابو لہب نے کہا تھا، فی زمانے میں رسول کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا تھا۔ ارے رسول کو بشر کہنے والوں کان کھول کر سن لو، رسول کو بشر کہنے والوں کان کھول کر سن لو کہ نبی بشر ہے، ہاں ضرور ہے، لیکن کوئی عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام،
जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ सारी दुनिया के इंसानों की इंसानियत खत्म हो जाती है, वहाँ रसूल की इंसानियत रहनुमाई करती है। बिल्कुल सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, रसूल को बशर कहने वालों, जरा जिब्रील से पूछो, ए जिब्रील, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़रा बज़ारी को देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अज़मत को देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई को देखा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सब्र को देखा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा, कि ये तो बता कि तूने किसी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह पाया? तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं कि खामोश, जरा सुन कि यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के खाले, और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तेरे पाए का न पाया। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, फिर तुम जिब्रील से पूछो, ए जिब्रील, तुमने किसी को रसूल की तरह नहीं पाया, अरे ये तो बता कि तूने अपने आप को रसूल की तरह पाया, क्या रसूल को अपनी तरह? तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं कि नादान, होश में तो है, एक गाफिल इंसान, जरा सुन, अगर मैं अपने आप को रसूल की तरह पाता तो जब रसूल सिदरा से आगे जा रहे थे तो मैं भी चला जाता, और अगर मैं रसूल को अपनी तरह समझता तो जब रसूल सिदरा से आगे जा रहे थे तो कहता कि या हबीबुल्लाह, आप ना सिदरा से आगे मत जाइए, वरना मेरे पर की तरह आप भी जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह। क्या कहा? वरना मेरे पर की तरह आप भी जल जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, जिब्रील ने अर्ज किया कि जरा सुन, रसूल तो आका है, मैं गुलाम हूँ, रसूल तो महकूम है और मैं गुलाम हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, रसूल को बशर कहने, कुछ लोग कहते हैं कि रसूल भी बशर है और हम भी बशर हैं। अरे आज से 1400 साल पहले अबू जहल ने भी यही बात कही थी कि रसूल भी बशर है और हम भी बशर हैं। अगर आपको रसूल ही बशर है और अबू बशर में अगर फर्क जानना है तो खाना का मुताला है तो मालूम हो कि खाना का में जब अबू जहल जाता था तो वहां रखे गए बुतों को सजदा करता था, और जब मेरे नबी खाना काबा में जाते थे तो जितने भी बुत खाना काबा में रखे थे तो सब मेरे नबी के कदमों में लिपट जाते थे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, मैं जहां तक बात